اور آئیے آپ کے سامنے اسلامی نظام کی ایک اور جھلک رکھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے حاکم ہیں؟ 23 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم، کتنا؟ اور یہ تقریباً آدھی دنیا بنتی ہے، آدھی دنیا، یعنی وہ صرف کسی ایک ملک نہیں، آدھی دنیا کا حاکم اکیلا، اور پھر اتنے مضبوط کہ انسان تو انسان رہ گئے۔ آپ کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر وہ ہستی ہے کہ شیطان اس کے سامنے ہے تو منہ کے بال گر جاتا ہے، اور اس رستے سے نہیں گزرتا جس رستے سے عمر گزر جائے۔ پڑھیے نا سبحان اللہ، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ عمر فاروق۔ اب دیکھیے عمل دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ممبر پہ آ کے آپ نے واز کا آغاز کیا، اور جملہ پتہ کیا فرما رہے تھے؟ ذرا جملہ آپ نے فرمانے لگے لوگوں اپنے امیر کی اطاعت کرو، اپنے امیر کی، اپنے خلیفہ کی اطاعت کرو۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم تو ایسے اطاعت نہیں کریں گے، پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ جو آپ نے 2 چادریں پہنی ہیں، چادریں کہاں سے آئی ہیں؟ غور کریں، کس کو پوچھنے ہیں؟ آپ جاگ نہیں رہے۔ امیر المؤمنین آج کے یہ 2 ٹکے کے حکمران نہیں، جو آتے بھی کسی کے اشارے پہ ہیں، جاتے بھی کسی کے اشارے پہ ہیں، جن کا آنا جانا سب اشاروں پہ ہے، ان کی بات نہیں۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ ہیں، اور سوال کرنے والے نے کیا کہا؟ آپ کی بات بعد میں سنیں گے، پہلے ہمیں یہ بتائیے چادریں کہاں سے ہیں؟ چادریں تو ایک ملی تھی، اور ایک چادر سے مکمل لباس نہیں بنتا، آپ کا لباس مکمل ہے، چادر کہاں سے آئی ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا؟ بڑے غور سے آپ نے سننا ہے۔ آج کا حکمران ہوتا تو پتہ کیا ہوتا؟ وہ جو سوال کرنے والا بندہ تھا، اس نے پتہ کدھر جانا تھا؟ پتہ ہی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا نہیں تھا پتہ چلنا وہ کدھر گیا، وہ مسنگ پرسنز میں شامل ہو جانا تھا، یا چلو نہ بھی شامل ہوتا تو اگلے دن رات کو جب اس نے سونا تھا تو بڑا سا ڈالا اس کے گھر کے آگے ہونا تھا کہ نہیں؟ لیکن یہ کیونکہ اسلامی نظام تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھائے ہوئے لوگ تھے، حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ چلو اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالو یا اس کو پکڑ کے کوڑے لگواؤ۔ جب اس نے کہا مجھے ہمیں بتائیے کہ یہ لباس کہاں سے آیا، تو آپ خاموش ہوئے اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا اور کہا عبداللہ ابن عمر کھڑا ہو جا اور میں تجھے قسم دے کے کہتا ہوں کہ تو بتا کے چادریں کہاں سے آئی ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ مال غنیمت میں ایک چادر ملی تھی سب کو، اور ایک چادر سے مکمل لباس نہیں بنتا، تو چادر مجھے بھی ملی تھی، تو میں نے وہ اپنی چادر اپنے باپ کو دے دی کہ یہ چادر آپ پہنے تاکہ آپ کا لباس مکمل ہو جائے۔ حضرت سلمان بیٹھ کے اور فرمانے لگے اب آپ جو بتاتے ہیں بتائیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے یہاں بیٹھ کے ہیں۔ یہ ہے اسلامی نظام، یہ ہے اسلامی طرز حکومت، جہاں لوگوں کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے حاکم سے سوال کر سکتے ہیں، اپنے حاکم سے پوچھ سکتے ہیں کہ بتا یہ معاملہ کیسے ہوا۔ آج آپ کسی سے اتنا ہی پوچھ رہے ہیں کہ تیری تنخواہ تو چیئرمین کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے، اتنے ہزار ہے، اگر ایم پی ہے تو اس کو اتنے ہزار ملتا ہے، تو یہ لینڈ کروزر کہاں سے آئی ہے، یہ پراڈو کہاں سے آئی ہے؟ تو بھائی پھر آپ کا پتہ ہی نہیں چلنا آپ کہاں گئے۔ لیکن یہ وہ نظام جو اسلام کا نظام ہے وہ کیا ہے کہ ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے حاکم سے سوال کر سکتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، اور وہاں حاکم کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ بات سوچتا ہے کہ کل میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور میں نے رب کو کل جواب دینا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ایک کیس حضور کی بارگاہ میں آیا، اور کیس کیا تھا؟ ایک خاتون تھی تو اس خاتون نے چوری کر لی، تو اسلام میں چور کی سزا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹتے ہیں، تو کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عورت ہے جس پہ یہ چوری کا سارا الزام ہے اس پہ ثابت ہے یہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، یعنی کہ ہمارے لفظوں میں کہ ذرا امیر لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، تگڑے خاندان کے لوگ ہیں۔ جب حضور نے یہ جملہ سنا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لوگوں سنو، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے تھے کہ جب ان میں کوئی صاحب حیثیت یعنی تگڑا بندہ کوئی غلطی کرتا تو اسے معافی دے دیتے،
اور اگر غریب بندہ کرتا تو اس کے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے اسلامی نظام. اور جس نظام میں اور آپ جی رہے ہیں، میں اس کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں. ایک جھلک ابھی چند دن پہلے ایک پان کی دکان والا، ایک پان شاپ ہوتی نا، پان شاپ، اس نے رمضان کے مہینے میں دکان بند نہیں کی تو اس پہ جو ایکٹ لگتا تھا وہ ایکٹ لگا. تو وہ جو غالباً 6 دن کی قید تھی وہ 15 سال کے بعد رہا ہوا. کتنے عرصے بعد؟ تو جوانی گئی کہ نہیں؟ تو بیوی بچے سب گئے. اب نتیجہ اس کو 15 سال بعد رہا کر کے عدالت نے کہا ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ عدالتی نظام میں ذرا سستی ہو گئی. کیا یہ ایک جملہ اس کے 15 سال واپس لے آئے گا؟ بولو نا جی. اور ہمارے ہاں جب کسی کو تننا ہوتا ہے تو عدالتیں رات کو بھی کھل جاتی ہیں. ضرور شرط یہ ہے کہ تننا ہو اور چھوڑنا ہو تو تب بھی کھل جاتی ہیں. معافیاں دینی ہو تو عدالتیں ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں. اور اگر کبھی نوازنا ہو تو ہر شے ہو جاتی ہے. اور غریب کا بال اگر اشارہ توڑ دے تو اس کو 10 سال کی قید ہو جاتی ہے، اس پہ پرچہ FIR کٹ جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظام ہے لیکن وہ نظام نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نظام ہے. اگر یہ قائم ہو گیا پاکستان میں تو یقین یعنی پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی. علامہ اقبال، قائد اعظم، جتنے بھی یہ قائدین گزرے، علیحدہ ملک کیوں بنا تھا؟ علیحدہ ملک صرف اس لیے بنا تھا تاکہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. بلکہ آپ غور سے اس بات کو اگر کبھی دیکھیں تو اسلامی نظام یہ تھا کہ اسلامی نظام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شے کے حقوق کو بیان کیا. آج پاکستان میں رہنے کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ صرف یہ ہے، آپ یا تو آپ پر ڈھیر سارے پیسے ہوں، ڈھیر سارا مال ہو، یا پھر آپ کے تعلقات بڑے مضبوط ہوں، ورنہ تیسری صورتحال بڑی کمزور ہے. تو ان سب کو بدلنا کیسے ہے؟ تو بدلنا ہے ووٹ سے، بدلنا ہے اپنے نظریے سے، اپنے انتخاب سے. تو انتخاب کرتے وقت دیکھیے گا کہ جن کا میں انتخاب کر رہا ہوں کیا یہ لوگ انتخاب کے قابل ہیں یا نہیں ہیں.